کہ یہ جو سرکار کا فرمان ہے نا وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ کہ اپنے آپ کو شور و غوغا سے بچاؤ، کہ بازار میں جو تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے نا خریدہ فروشی پہ، شاپنگ کے نام پہ اور اس طرح کے معاملات میں، فرمایا ان فضولیات سے بچا کرو۔ میری اپنی طبیعت ہے، میں نے یہ گھر میں لکھ کے لگا رکھا ہے، جو کام میں نہیں کر سکتا وہ میں نے وہاں لکھ کے لگا دیے، بازار جانے سے میرے کوئی ٹائم ہے ہی کوئی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے گھر والے میرے سے سب سے زیادہ نالاں اسی بات پر ہے کہ میں بازار نہیں جا سکتا۔ بے فائدہ عبث کاموں سے، یہ مال روڈ نو ٹر گئے، انارکلین ٹر گئے، اس طرح کے بازاروں میں نو رکھا۔ آپ دیکھیں عشاء دی نماز دا وقت ہے یا مثال دے طور پہ شب برات چل رہی، چاند رات چل رہی، شب قدر چل رہی، خدا کی پناہ مسجد کے اندر اتنا رش نہیں ہوتا جتنا یہ ہمارے مال روڈ پر ہوتا ہے کہ آج خریدہ فروشی چل رہی ہے۔ فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث میں، فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ فرمایا یہ بازار کا جو شور و غوغا ہے اس سے بچا کرو۔ پہلا معنی اس کا ہمارے ائمہ کرام نے لکھا وہ یہ ہے، سادہ پہلا معنی وہ یہ کہ بازار میں جو تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے نا خریدہ فروشی پہ، شاپنگ کے نام پہ اور اس طرح کے معاملات میں، فرمایا ان فضولیات سے بچا کرو، بے فائدہ عبث کاموں سے، یہ مال روڈ نو ٹر گئے، انارکلین ٹر گئے، اس طرح کے بازاروں میں نو رکھا۔ آپ دیکھیں عشاء دی نماز دا وقت ہے یا مثال دے طور پہ شب برات چل رہی، چاند رات چل رہی، شب قدر چل رہی، خدا کی پناہ مسجد کے اندر اتنا رش نہیں ہوتا جتنا یہ ہمارے مال روڈ پر ہوتا ہے کہ آج خریدہ فروشی چل رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے 1500 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے سے منع فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ بازاروں کے شور و غوغا سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ شور شرابے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ سرکار کا حکم ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، روایت ویسے سچی بات ہے، یہ آج اس توجہ کے ساتھ میری نظر سے گزری ہے، اس سے پہلے ان لفظوں کے ساتھ نہیں گزری، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے گھر والے میرے سے سب سے زیادہ نالاں اسی بات پر ہے کہ میں بازار نہیں جا سکتا۔ میری اپنی طبیعت ہے، میں نے یہ گھر میں لکھ کے لگا رکھا ہے، جو کام میں نہیں کر سکتا وہ میں نے وہاں لکھ کے لگا دیے، بازار جانے سے میرے کوئی ٹائم ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ کبھی کبھار مجھے کہتے ہیں آؤ شاہ جی چلیے تھوڑے واسطے جیکٹ لے کے آئیے، آؤ چلیے سویٹر لے کے آئیے، میں ایسے ہی 2 4 5 دن گزار دیتا تھا، اس لیے کہ یہ میری قلبی کیفیت ہے، خدا شاہدہ بازار میں میرا دل ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں لگتا۔ بڑا آج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم منع فرماتے ہیں کہ بازار کے شور و غوغا سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین جل وعلا نے یہ طبیعت جو ہے وہ میری طبع میں رکھی ہے، میرے مزاج میں ہے کہ بازار میں میرا دل نہیں لگتا۔ منع کیا ہوا ہے بھائی تم جاؤ اپنی والدہ کے ساتھ جاؤ، جس کے ساتھ تم نے جانا ہے جاؤ، جو تمہاری ضرورت کا سامان ہے اگر مجھے کہو تو میں لے آؤں گا، میں منگوا دوں گا، لیکن بازار میں ایسے جیسے خواتین جاتی ہیں خریدہ فروشی اور اس طرح کے معاملات، یہ میرے مزاج کی بات ہی نہیں، میں جاتا ہی نہیں یہاں پر۔ یہ پہلا معنی ہے۔ لیکن دوسرا معنی جو ہمارے ائمہ کرام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے ضمن میں لکھا کہ یہ جو سرکار کا فرمان ہے نا وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ کہ اپنے آپ کو شور و غوغا سے بچاؤ، امام نووی فرماتے ہیں اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی مساجد کو شور و غوغا، مرد و زن، بچوں کا، بڑوں کا اور اونچی آوازوں کا یہ جو اختلاط ہے، اپنی مسجدوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو۔ گزارش سمجھ نہیں آ رہی؟ مساجد میں جیسے ہوتا ہے نا، کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے اونچی اونچی اے پکھا لانا جی، اے سی لانا، اے دروازہ بند کرنا جی، اے انج کر دو، یہ اونچی اونچی آواز سے جو مساجد کے اندر اس طرح شور کرتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی مساجدوں کو وہ شور شرابہ جو تمہارے بازاروں میں پایا جاتا ہے، مساجد میں وہ شور شرابہ نہ لے کر آؤ۔ اس ضمن میں ایک بڑی تفصیلی روایت حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی، تو یہ ڈرتے نہیں گئی ہے 4 5 جمعہ تو جڑے چل دے پہ نے مسائل شرعیہ نہیں مطلب تو کوئی کھڑی لین تے ٹور پہ ہے، یہ وہ سارے مسائل ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں جن سے شناسائی کبھی آپ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ کتابوں سے نکال کر بندہ ناچیز یہ سارا آپ کے سامنے لے آیا ہے، یہ منبر کا حق ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بھی ذوق اپنا بنائے کہ علم کی، نالج کی اور اپنی اصلاح کی جو باتیں ہیں نا وہ بھی سننی چاہیے۔ یہ ایک روایت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اتنے سارے حقوق جمع فرما دیے، سماعت فرمائیے۔ حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم اپنی مسجدوں کو نا سمجھ بچوں سے، دیوانوں سے محفوظ رکھو، وشراءکم وبیعکم اپنی خرید و فروخت سے، یعنی یہاں تم نے کام کاج
اپنا کاروباری کام نہیں کرنا مساجد میں. اپنی مساجد کو تم خرید و فروخت سے بھی محفوظ رکھو. بخصوماتکم، اپنے جھگڑے بھی اپنی مسجدوں سے باہر رکھو. یہ تمہارے جھگڑے فساد میں میری فلانے نہ لڑائی، میری تیرے نہ لڑائی، یا مسجد کے اندر دو نمازیوں کی آپس میں لڑائی، اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں مسجد سے باہر رکھو. وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، اپنی نمازوں کو، اپنی آوازوں کو بھی نیچا رکھو. مسجد میں حضور فرما رہے ہیں اپنی آوازوں کو نیچے رکھو. وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، اگر کسی پر حد قائم کرنی ہو تو اس کو کوڑے مسجد میں لا کر نہیں مارنے تم، مسجد سے باہر. اقامت حدود جو ہے یہ بھی مسجد سے باہر ہوگی. وَصَلَّ سُيُوفِكُمْ، اسلحہ کوئی بندہ یہاں مسجد کے اندر نہ لے رہا ہے. منع فرمایا حضور نے مسجد کے اندر اسلحہ لانے سے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ جملہ بھی ارشاد فرمائیے گا، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے آقا من صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آقا و مولا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اللہ رب العالمین جل وعلا نے نگاہ عطا فرمائی، کیسی دور اندیشی سرکار کی اور کیسی فراست ہے. یہ نبوت کے معجزات میں سے ہے جو سرکار نے ارشاد فرمایا. جملہ دیکھیے گا، فرمایا وَاتَّخِذُوا عَلَىٰ أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ، اپنی مسجد کے دروازوں کے باہر طہارت خانے بنایا کرو. مسجد کے دروازوں سے باہر، مسجد کے دروازوں سے باہر اپنے طہارت خانے بنایا کرو. اور آخری جملہ ارشاد فرمایا وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ، سرکار نے ارشاد فرمایا جمعہ والے دن اپنی مسجدوں میں خوشبو جلایا کرو، نظافت کے لیے، پاکی کے لیے، کہ لوگوں کی جمعیت آئے گی یہاں، جمگٹھا ہوگا، جماعت آ کر بیٹھے گی تو یہاں کا ماحول جو ہے وہ نظیف ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے. یہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ کرام، مساجد کے جتنے مؤذنین ہیں، خطبہ ہیں یا خدمت گزار ہیں، وہ خاص طور پر جمعہ والے دن صبح یا جمعرات کی شب پوری مسجد جتنی ہوتی ہے اس کی صفائی کیا کرتے ہیں. میں تحدیث نعمت کے لیے آپ کو عرض کروں، میرے خیال سے کم از کم کو 10 سال کا میرا بچپن کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں میں ابھی پڑھتا تھا اور پڑھاتا نہیں تھا، یعنی جمعہ وغیرہ کی ابھی میری ڈیوٹی نہیں لگی تھی دورہ حدیث سے پہلے. تو میری یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، میں دربار شریف حضرت شاہ ابو الموالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر جمعہ والے دن جا کے تو صبح جمعہ کی اذان اور نماز سے پہلے پورے دربار شریف کی صفائی اپنے ہاتھ سے کیا کرتا تھا. میں خود کرتا تھا، یعنی پیراں دی اولاد ہو کے بھی سارا کچھ ہو گئے، وہ سارا سجادہ نشین تے، بزرگاں دی اولاد ہے، یہ تے وہ حافظ صاحب نے ہے فلان، اسی مصلے پر کھڑا ہو کے میں نمازیں بھی اس وقت پڑھایا کرتا تھا. لیکن بغیر اس کے کہ میری ڈیوٹی ہے، میں اس کے باوجود سارا دربار شریف خود اپنے ہاتھ سے صاف کیا کرتا تھا. کوئی معاون طالب علم اگر استاد صاحب کا ساتھ ہو جاتا تو ٹھیک، نہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اکیلا کر لیا کرتا تھا. صفحے خود بچھایا کرتا تھا، سارے معاملات خود کرتا تھا. پھر جب تجوید پڑھنے کے لیے استاد گرامی کی خدمت میں یہاں سے بادامی باغ والد گرامی چھوڑنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں مسجد کا ایک صحن تھا. 10 سال سے 12 سال کا، یہ جو 2 سال کا میرا دورانیہ ہے جب میں وہاں پڑھتا رہا، تو 2 سال روزانہ کی بنیاد پر یہ میری ڈیوٹی تھی کہ صبح 7:30 بجے والد گرامی چھوڑ کر جس وقت گھر تشریف لے آتے تو میں استاد 9 بجے تشریف لاتے تھے تو 1.5 گھنٹہ میں اس مسجد کے صحن کی صفائی کیا کرتا تھا. اللہ کا شکر ہے. لیکن جب یہ تو کرتا تھا میں اپنی طبیعت کے ساتھ، عادت کی وجہ سے کرتا تھا. لیکن جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو اس وقت ایک روایت پھر اگرچہ نچلے درجے کی ہے، ادنا درجے کی، لیکن یہ ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں حوران عین اور غلمان، حوران عین کے ساتھ جنتی کا نکاح ہوا تو وہاں حق مہر کے لیے جو شے طلب کی جائے گی، پیش کی جائے گی، یہ مسجد کی صفائی سے اکٹھے کیے وہ ذرات ہے جو بندہ دنیا میں کرتا رہا ہوگا. ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا جس وقت آپ کو حوران عین جنت میں بخشے، خالی حوران لینا کام نہیں پہلے ہے تو سوچو بونا دا حق مہر بھی اکٹھا کیتا جے کوئی نہیں کیتا. نہیں سمجھ آ رہی؟ بس ساری دنیا رٹ لائی ہے بھائی یہاں ایک سے گزارا ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن 72 جو ہے وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. لیکن یہ تو آپ کو پتہ چل گیا 72 اللہ نے جنت میں دینی ہے. یہ تو آپ نے امام صاحب سے، خطیب صاحب سے پوچھا ہی نہیں کہ جناب انہوں دا حق میں رہا کتوں دینا ہے. یہ کیا کریں نا، یہ کام کیا کریں. آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ کوئی تنکا یہاں پر آپ کو نظر آئے، کوئی بال نظر آئے، کوئی اور شے ایسی نظر آئے جو سامنے پڑی ہے، نظافت کے خلاف ہے، پاکیزگی کے خلاف ہے، اس کو اٹھا کے جیب میں ڈالیں یا 2 قدم اٹھا کر باہر جا کے پھینک آئیں، آپ ڈال آئیں. بلکہ آپ اندازہ فرمائیے ان ذرات کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی اٹھا کر جب صفائی کرے بندہ تو فقہا فرماتے ہیں کہ مسجد کے ذرات ایسے ہی اٹھا کر تم کہیں باہر کوڑے دان میں نہ ڈال دو. یہ مسجد کے ذرات ہے، کسی ایسی جگہ پر ڈال کے آؤ جہاں یہ مسجد کے ساتھ لگ گئے ہیں، ان کی حرمت کا خلاف نہ ہو جائے.
نہیں سمجھ آئی؟ میں کتنے عرصے گزر گئے ہیں آپ کو مسجدوں میں جاتے ہوئے، ان چیزوں کا خیال کبھی آیا آپ کو؟ ایک بات آخری ملاحظہ فرمائیے، میں بات مکمل کروں، یہ آخری حدیث مبارکہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری روایت، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک، یہ جن کاموں سے حضور نے منع فرمایا یہ وہ چل رہے ہیں، مسجد میں اونچی آواز کرنے سے، مرد و زن کے اختلاط سے، آخری روایت یہ تھی، اس سے بچا کرو۔ اب یہ روایت جو عرض کر رہا ہوں، اس میں حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم مکثرۃ الحلف فی البیع، فرمایا اے میرے امتیو، خرید و فروخت کے معاملے میں بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے باز رہنا، زیادہ قسمیں نہ اٹھانا۔ اللہ کی قسم ہمیں اتنے کا پڑا ہے، اتنا تو منافع ہے، 10 روپے ہی تو بچنے ہیں۔ اللہ کی قسم پیچھے سے پہن میری ہے، اللہ دی قسم مین پیچھوں جڑا ہے اور 150 دا پیا ہے، تو آڈے واسطے میں نہ کر سکنا کہ جناب تسی 160 دا دے دیو، بس ایس تو بات نہیں۔ اب ہم بھی سمجھدار ہیں، یہ میں عرض کروں، دیکھیں میں کسی سے اٹھواتا نہیں، تجربے کی بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال اتنا مجھے معلوم ہے کہ کاروباری آدمی جب تک جتنے کی شے خریدی ہوتی ہے، کم از کم 30 سے 40% کا مارجن اس پر نہ رکھے، اس وقت تک وہ بیچتا ہی نہیں۔ لیکن قسم یہی اٹھاتا ہے کہ جناب میری آئی اتنے کی ہے اور میں اتنے کی بیچ رہا ہوں، مجھے منافع ہے، میں نے منافع کمانا ہی نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے ایک بندے نے کہا، یہ جملہ کہا کہ مول صاحب این دی آئی ہے تو این دی دے چھڑیں گے۔ میں نے اس سے کہا، میں کہا یار ایک بات تو بتاؤ، تم نے پہلے مجھے کبھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں کہتے ہیں ایڈا میرے تے پیار کا دا ہے فراڈیے، گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں تینوں ایڈا میرے تے پیار کا دا آیا ہے، نہ تو میں جاننا ہے نہ میں تینوں جاننا، میں تیرے کو لوا کے جھوٹ کا کو بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، فراڈ لگاتا ہے، یعنی خالی اعتماد دلانے کے لیے قسم اٹھا جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سختی سے منع فرماتے ہیں، فرمایا ہوگا کیا؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامان بک جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفع سے برکت اٹھا لے گا۔ نکل جان گے ڈاکٹر کو، نکل جان گے کسی پولیس والے کو، نکل جان گے دائیں بائیں، یعنی وہ منافع جو تم نے جھوٹی قسم اٹھا کر کمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اٹھا لے گا۔ مطلب یہ کہ تمہاری جیب میں رہنے نہیں دے گا، اکٹھا ہی اللہ رب العالمین جل وعلا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نکال دے گا، آپ حیران رہ جائیں گے آتا تو ہے لیکن جاتا کدھر ہے۔ یہ کئی آگے کہتے ہیں بھائی یہ معلوم نہیں، سامان آتا بھی ہے، بکتا بھی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن مال کدھر جاتا ہے، پیسے کدھر جاتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو بھائی اپنے خرید و فروخت کے انداز پر آپ غور کریں، اور آخرت کا اس کا نقصان کیا ہے، بات مکمل کروں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کو دردناک عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوچار کرے گا، سزا ملے گی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو گئے، نقصان میں، گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ، حضور یہ کون ہیں جن کو سرکار اتنی سزا دی جائے کہ رب نظر رحمت نہ فرمائے، رب کلام نہ فرمائے، رب انہیں پاک نہ فرمائے بلکہ عذاب علیم دے انہیں؟ حضور کون ہیں؟ فرمایا 3 قسم کے لوگ، المسبل، فرمایا کپڑا لٹکانے والا، یہ اپنی شلوار تکبر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، نمبر 1۔ المنان، نمبر 2 سرکار نے ارشاد فرمایا احسان کر کے جتلانے والا، میں فلاں وقت میں تیرے کام نہیں آیا تھا، میں نے یہ نہیں کیا تھا تیرے ساتھ۔ المنان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، رب کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے اس میں اسماء شریفہ میں سے المنان، ایک بہت زیادہ احسان فرمانے والا، لیکن احسان کر کے اظہار کرنا یہ فقط اللہ کی شان ہے، بندوں میں سے کوئی کرے تو چونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے وصف مقرب پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے، احسان کر کے جتلا رہا ہے، مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفت پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ سرکار ارشاد فرمایا رب اس کے ساتھ قیامت کے دن کلام ہی نہیں فرمائے گا۔ تیسرا کون ہے؟ فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، رب اس کے ساتھ نہ کلام فرمائے گا نہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اپنے آپ کو بچائیں ان امور سے، اللہ رب العالمین جل وعلا خیر و برکت